مشتاق صاحب، آپ نے یہ جو آج بل منظور کیا ہے پارلیمنٹ نے، آپ نے اس میں ایک ترمیم پیش کیا، آپ کی ترمیم کو مسترد کر دیا گیا، اکثریت آپ کے خلاف تھی. کیوں آپ کی ترمیم مسترد کر دی گئی؟ ایسی کیا بات تھی آپ کی ترمیم؟ دیکھیں میرے صاحب، میں نے ان سے اس وقت بھی کہا تھا سینٹ میں جب یہ آیا تھا، اس کے بعد یہ صدر صاحب کے پاس کیا کہ ہیسٹ میں نہ کریں، آپ اسے کمیٹی میں بھیجیں، اور کمیٹی میں بھیجنے سے کلیکٹیو وزڈم بروکار آتا ہے، اور وہاں سے اس کو آپ لے آئیں تو یہ اچھی طریقے سے ویٹ ہو جائے گا، ریفائن ہو جائے گا. آپ اندازہ کر لیں صدر سے جب آ گیا، ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ صدر سے آنے کے بعد آپ اس میں ترمیم نہیں کر سکتے، لیکن آج اس حکومت نے خود اپنی ہی بل میں قانون بننے سے پہلے 2 ترامیم کر لی. اپنے ہی بل میں قانون بننے سے پہلے 2 ترامیم کر لی. اس کا مطلب ہے جو بات میں کہہ رہا تھا کہ آپ اسے ہیسٹ میں کر رہے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ تو ثابت ہو گیا کہ ابھی وہ قانون نہیں بنا ہے کہ آپ اس میں ترمیم لائے. میں اس میں یہ جو ترمیم لایا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی ایک کلاس ہے، کلاس 5 سب کلاس 2. اس میں کہا گیا ہے کہ جو ایگریوڈ پرسن ہے 100 موٹو کے، اس کو بھی اپیل کا حق ہوگا. جی. اور ماضی میں تو اس میں 2 چیزیں، ایک یہ پرسن اسپیسیفک ہو گیا، یعنی آپ کچھ خاص لوگوں کو رعایت دینا چاہتے ہیں، جس طرح ماضی میں آپ نے جنرل باجوہ کے لیے لیجسلیشن کی، اسی طرح اب آپ کچھ خاص لوگوں کو ریلیف دینا چاہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹس ہے، مؤثر بماضی قانون سازی، یہ ٹھیک قانون سازی نہیں ہوتی. تو یہ 2 چیزیں اس میں خرابی. آپ کے خیال میں جو پرسن اسپیسیفک جو قانون سازی ہو رہی ہے، اس سے نواز شریف اور جہانگیر ترین کو فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا، اس لیے آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں، میں اس ریفارم کے ساتھ کہ پارلیمنٹ کی انکروچمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی کوئی پیکیج لائیں، لیکن اس کو آپ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونے چاہیے اور ریٹروسپیکٹیو ایفرٹ کچھ خاص لوگوں کو فائدہ. اچھا، میں آپ کے پاس آتا ہوں. خرم صاحب، سلمان اکرم رائے صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بل آج پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا، اس سے جو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان محاذرائی ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا یا یہ محاذرائی اب ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، محاذرائی شاید صحیح لفظ نہیں ہے، ایک آئینی معاملہ ہے. اگر کوئی اس کو چیلنج کرے گا سپریم کورٹ کے سامنے تو سپریم کورٹ دیکھے گا کہ کیا آئین اجازت دیتا ہے سادہ قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات میں ترمیم کی، یا اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے. تو یہ ایک آئینی نوعیت کا معاملہ ہوگا جو سلمان صاحب، میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ پارلیمنٹ نے جو 6 اپریل 2023 کو، یعنی آج سے کچھ دن پہلے قرارداد منظور کیا ہے، میرے سامنے ہے وہ قرارداد جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ یہ سپریم کورٹ نے ایک 3 رکنی اقلیتی بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ ہم پہ مسلط کر دیا. تو پارلیمنٹ تو کھلم کھلا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ایسی تیسی پھیر رہی ہے. جی، وہ قرارداد تو ایک سیاسی عمل ہے نا. اب جب قانون بن جائے گا تو وہ سیاست سے ہٹ کر ایک قانونی دستاویز بن جاتی ہے، اس کو پھر آئین کی روشنی میں دیکھنا ہوتا ہے. جو قرارداد تھی وہ تو جو ان کا ایک چل رہا ہے معاملہ، ایک بیانیہ جو میری نظر میں غیر آئینی ہے، جو میری نظر میں 3-2 کے اکثریتی فیصلے کو نہ صرف حذف کرنے کی کوشش ہے بلکہ آئین پاکستان کو حذف کرنے کی کوشش ہے. یہ کہنا کہ ہم ایک شق کو نہیں مانیں گے، ہم 100 شقوں کو مانیں گے، لیکن ایک شق جو کہتی ہے کہ 18 کروڑ عوام کو بغیر الیکشن کے حکومت نہیں دینی، کیئر ٹیکر 90 دن سے آگے نہیں چل سکتے، اس کو ہم چلائیں گے. تو اس وقت آئین پاکستان کی مسلسل تضحیق بھی ہو رہی ہے، اس کے خلاف ایک جنگ جاری ہے، اور لبادہ یہ اوڑا جا رہا ہے کہ ہم پارلیمان اور آئین اور قانون کے طرفدار ہیں. تو یہ ایک انتہائی عجیب و غریب صورتحال ہے جو پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہمارے سامنے نہیں آئی. یہ 50 سال اس آئین کے گزرنے کے بعد بھی بدقسمتی رونما ہوئی.